کابل میں اب پاکستانی جھنڈے لہرائے جائیں گے. ایک قندھار میں پاکستانی جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں. پاکستان کی ناظرین جو صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ وہ تو کشیدہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ شروع افغانستان نے کیا تھا، ختم ہم کریں گے. 4 مرتبہ بھیک مانگی گئی ہے، اور بھیک جنگ بندی کی، سیز فائر کی مانگی گئی ہے، لیکن پاکستانی فوج کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ ہم ان تمام تر شرپسند عناصر، ہم ان تمام تر پراکسیز، ہم فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج جو کہ ہمارے معصوم بچوں کے لہو بہانے کے ذمہ دار ہے، ان سے نمٹیں گے. اور جب تک ہم اپنے ایک ایک معصوم بچے کے لہو کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم رکنے والے نہیں ہیں. بھارتی پراکسیز اور بھارتی روپے لے کر یہ جو افغانستان کی جو ایک طالبان حکومت ہے انہوں نے جو جارحیت کی ہے اس کا جواب ان کو مل رہا ہے. 19 پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرائے جا چکے ہیں، اور مزید پاکستان کا رویہ کر رہے ہیں. ان تمام تر ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان تمام تر اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں شرپسند عناصر، ان کے سہولت کار بنے ہوئے. تو چن چن کر ان پوسٹوں کو اور ان مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنایا جائے گا. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ بڑی خبر ایک یہ بھی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس جنگ میں انوالو ہونے کی تیاری کر رہا ہے. بھارت انوالو ہونے کی تیاری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر والی سائڈ پر اپنے جہازوں سے، فائٹر جیٹ سے پیٹرولنگ شروع کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ چائنا بھی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور ایران بھی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. چائنا نے بھی ناظرین بارڈر پر اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے، پاکستان نے بھی اپنی سیکیورٹی بڑھا دی اور ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا اپنی ملٹری کو. بارڈر پر کچھ موومنٹس ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی افغانستان کی سرحد کے قریب جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے ان کی جانب سے ایکچولی، اور وہ بھی ان تمام تر پراکسیز کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف اور ایران اٹ سیلف ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اب کچھ مزید خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں، اور افغان اور بھارت کا یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے اس کے تحت پاکستان کو نیچا دکھانے کی ایک بڑی کوشش کی گئی. اور ناظرین ہمیں تو ہنسی آ رہی تھی جب ہم دیکھ رہے تھے کہ افغان طالبان کے کمانڈوز نے پاکستانی جدید ترین جنگی طیارے کو مار گرایا ہے، اور وہ جدید ترین جنگی طیارہ F-16 جسے کہا جا رہا تھا، اس حوالے سے بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے بھارت کی اس خبر کا. ناظرین سب سے پہلے جو ہے ہم بات کرتے ہیں جو کشیدگی اس وقت پاکستان اور بھارت اور افغانستان کے مابین بڑھتی چلی جا رہی ہے. ناظرین افغانستان کی جانب سے جب پاکستان پر حملہ کیا گیا، پاکستان نے ایکچولی کچھ اہداف کو نشانہ بنایا تھا جو کہ افغان سرزمین سے استعمال ہو رہے تھے، آپریٹ ہو رہے تھے ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے سویلینز کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف. ناظرین پاکستان نے ان اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اور TTP تحریک طالبان پاکستان کے سرغنہ اور ان کے جو لیڈر تھے نور ولی، ان کو نشانہ بنایا گیا. ان کی خبریں، ان کی فوٹیجز، ان کی تصاویر منظر عام پر آ چکی ہے جس کو پہلے افغان حکومت ڈینائی کر رہی تھی. یہ پہلا ثبوت ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ ون. اب پاکستان نے جب کارروائی کی، کامیابی سے ان اہداف کو نشانہ بنایا، تو ناظرین افغانستان نے بدلے میں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر ایکچولی ایک حملہ کر دیا. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم 2 سپر پاورز کو بھگا چکے ہیں، یہ تاثر دے رہے تھے سوشل میڈیا پر مختلف جب انٹرویوز کیے جا رہے تھے. افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت میں موجود ہے، جے شنکر سے ملاقات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کشمیر کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، پاکستان کے رول کو ناظرین وہ ڈینائی کرتے ہیں، اور پاکستان کی دہشت گردی جو ہے اس کو ان کا اندرونی مسئلہ قرار دیتے ہیں، اور عجیب و غریب پیتھیٹک قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اگر ہمارا یہ اندرونی مسئلہ ہے تو آپ کی سرزمین کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ اگر یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے تو پھر TTP کے سرغنے افغانستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے تو بھارتی پراکسیز افغانستان میں کیا کر رہی ہیں؟ اگر یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے تو یہاں پر جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے، جب ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو مارا جاتا ہے پاکستان فوج کی جانب سے، تو ان کے جب آئیڈینٹی چیک کی جاتی ہے تو وہ افغانستان سے ان کا تعلق کیسے نکلتا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہر زبان پر اس وقت موجود ہیں. ان کا جب جواب مانگا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے افغانستان کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہے، یہ ہمارے شہری نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے ہم تو آپ کو تعلق دکھا رہے ہیں، ہم تو آپ کو آئیڈینٹی ان کی دکھا رہے ہیں، ہم تو پروفز دکھا رہے ہیں، اینڈ اسٹل یو آر ڈینائنگ اٹ. اور بھارت کے ساتھ آپ مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہمارے خلاف. وہ پاکستان جس نے 40 سال سے زائد ناظرین ان کی مہمان نوازی کی ہے، 40 سال سے زائد عرصے تک ان کی مہمان نوازی کی، ان کو کھلایا،
ان کو پلایا, ان کو کاروبار دیا, اپنی اکانومی پر, اپنی معیشت پر, اپنی کمر پر ایک بوجھ ڈالا, اتنا بڑا بوجھ, اس کے باوجود یہ ہمارے سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بس پھر کیا تھا, انہوں نے حملہ کیا پاکستان پر, ہم نے کہا شوق پورا کر لو. شوق پورا کر لیا انہوں نے. جب ہم نے جواب دیا تو پھر ان کی کام پہ ٹانگ گئی. جب ہم نے جواب دیا تو وہ پھر گھنٹے کے اندر اندر جو 2 سپر پاورز کو ہرانے کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں, اور وہ سپر پاورز جو کہ خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست دی. وہ جو کہ پاکستان کا اعتراف کرتے ہیں کہ افغانستان کے خلاف ہم جنگ اس لیے نہیں جیت سکے, اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے, دیٹس پاکستان. اینڈ ایکچولی افغانستان, یو آر ناؤ ڈینائنگ اٹ. یو آر سیئنگ دیٹ ٹیررزم از انوالوڈ ان پاکستان اینڈ اٹس دیئر انٹرنل میٹر. ہاؤ ڈیئر یو, کیسے یہ بات کر سکتے ہیں جب ساری پراکسیز آپ کی سرزمین سے ایکٹیو ہیں, آپ کی زمینوں سے استعمال ہو رہی ہیں؟ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ خیر, ہم بات کر رہے تھے ان کے شوق کی. شوق انہوں نے پورا کیا. پھر پاکستان نے جب کارروائیاں کی قندھار, کابل, اور ہمارے فورسز نے جب افغان سرزمین پر قدم رکھے تو پھر ان کی چن کر پوسٹوں کو تباہ کیا, خوارج کی, اور وہاں پر پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیے. پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا سر بلند ہوگی. ناظرین, یہاں پر کچھ ڈاؤٹس ہیں, وہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. ڈاؤٹس یہ ہیں کہ اس لڑائی کو پاکستانی عوام اور افغانستان کی عوام کے مابین لڑائی تصور نہ کیا جائے, ہرگز نہیں. ہماری لڑائی ان فتنوں سے ہے جو کہ اس سرزمین سے ایکٹیو ہیں. ہماری لڑائی ان فتنوں سے ہے جو کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں. افغانستان کی عوام کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ 2 جسم ایک جان کی مانند ہے. ہماری ان دہشت گرد عناصر سے لڑائی ہے جن کا کوئی دین نہیں ہے, کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے, کوئی ریلیجن, کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی ایتھنیسٹی, کوئی نیشنالٹی نہیں ہوتی. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. ہم ان شرپسند عناصر کا سر جب تک قلم نہیں کرتے جنہوں نے یہاں پر معصوم بچوں کا لہو بہایا, ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اس قوم کے بیٹوں کو شہید کیا ہے, ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو سیز فائر کی باتیں کرنا ناظرین, یہ اب تبھی ممکن ہوگا جب ہم جڑ سے اکھاڑ نہیں دیتے ان چیزوں کو. ناظرین, بھارت کی جانب سے جارحیت کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کس طریقے سے کہ بھارتی سرحد پر انہوں نے فضائیہ اپنی تعینات کر دی ہے. وہاں پر فضائی حدود میں ان کی پیٹرولنگ کی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر والے علاقوں میں کچھ ان یوزول موومنٹس دیکھی گئی تھی انڈین فائٹر جیٹس کی. ساتھ ہی ساتھ چائنا بھی اس میں ایکٹیو ہو چکا ہے, اور چائنا نے تبت میں اپنے طیارے اتار دیے ہیں. جی ہاں ناظرین, چائنا نے وہاں پر کچھ طیارے اتارے ہیں, اور وہاں پر وہ فضائی حدود میں جو ہے وہ بھی پیٹرولنگ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران بھی ایکٹیو ہو چکا ہے. ایک طرف سے پاکستان افغانستان کے اندر جو خوارج ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, اور پاکستان افغانستان کی سرحد کے اندر موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر بہت جلد رجیم چینج ہوگا, کیونکہ وہاں پر اندرونی لڑائیاں اور اندرونی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. اور دوسری جانب ایران نے بھی اب افغانستان کی سرحدوں کے قریب ان پراکسیز اور خوارج کے خلاف آپریشن اور کارروائی کا آغاز کر دیا. ناظرین, تو یہ ایکچولی ایک ہمیں سچویشن بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور ناظرین, اب اس تمام تر میٹر میں اسلامی ممالک بھی انٹر ہو چکے ہیں. اسلامی ممالک کے انٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین, اس میں اب ایکچولی چین بھی انٹر ہو چکا ہے, سعودی عرب بھی انٹر ہو چکا ہے, مصر بھی انٹر ہو چکا ہے, اور تحمل سے جو ہے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بات چیت کی گئی ہے. مشرق وسطیٰ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جب جانے لگے تھے تو اس سے پہلے جب ان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو چکی ہے, حالات کشیدہ ہیں. تو میں واپس آتا ہوں, پھر اس پر بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں اور جنگیں رکوانا میرا کام ہے, اینڈ دیٹس مائی responsibility, Donald Trump says. So he said that we'll discuss on this matter between Pakistan and Afghanistan, and I'll try to resolve it. انہوں نے یہ کہا کہ میں کوشش کروں گا اس کو ریزالو کروں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی جنگیں رکوائی ہیں, تو وہ بھی اب اس میدان میں اتر چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چائنا کی جانب سے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ پیش کرنے کی بات کی گئی ہے, اور یہ کہا کہ چینی سرمایہ کاری کا تحفظ کیا جائے, اور دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے یہ معاملات جو ہے بیٹھ کر اور ایک اچھے نوٹ کے ساتھ جو ہیں وہ ایکچولی اس کو سلجھائیں, نہ کہ مزید الجھائیں. ناظرین, بھارت کی جانب سے جو ایک
ویڈیو زیر گردش تھی اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے کمانڈوز نے پاکستان کے طیارے کو مار گرایا F-16 کو. وہ ایکچولی ویڈیو بھارت کی اپنی ویڈیو ہے, راجستھان کی ویڈیو ہے, 2022 کی ویڈیو ہے ناظرین. وہ MiG-21 ٹریننگ کے دوران کریش ہوا تھا, جس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا F-16 طیارہ ہے اور اس کو افغانستان نے مار گرایا, افغانستان کے کمانڈوز نے مار گرایا. تو ناظرین فیک ویڈیوز جو ہے یہ پھیلانے سے گریز کریں. اگر بھارت پھیلا بھی رہے تو یار یہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان اٹھائے گا, آپ کی اپنی کریڈیبلٹی پر لوگ جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ 2022 کی ویڈیو آپ دیکھیں کہ MiG-21 جب کریش ہوتا ہے ان کے اپنے راجستھان میں ٹریننگ سیشن کے دوران, اور پھر اس کے اندر 2 پائلٹ جو ان کے تھے دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں, اور خود بھارت کا میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا F-16 طیارہ ہے, اس کو افغانستان نے گرا دیا, افغانستان نے یہ کر دیا, افغانستان نے وہ کر دیا. اور پاکستان کے وہ آفیسرز جب اور سولجرز جب اپنی اپنی پوزیشنز کے لیے بھاگ رہے تھے کہ وہ اپنے مورچے سنبھال سکیں, تو وہ مورچوں کی جانب بھاگ رہے تھے, اس کو اس طریقے سے اس کی مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج ہے وہ مورچوں سے بھاگ رہی ہے. یار مطلب اتنا پتھیٹک اور اتنا کوئی نان سینس کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا ناظرین پھر سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر جو ٹرینڈنگ تھا, ایکس پر ایکچولی ایکس پلیٹ فارم پر جو ٹرینڈ کر رہی تھی کچھ ویڈیوز اور ہمارے سامنے بھی آئی, اس کے اندر تو یہ دیکھا گیا کہ افغانستان کے جو وہ سو کالڈ طالبان ہیں, وہ جو خوارج ہیں, وہ کیسے اپنی پوسٹوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میراتھن ریس ہو رہی ہے یا پھر کوئی لنگر کھل گیا اور وہ اس کی جانب بھاگ رہے ہیں. تو پاکستانی فوج نے اتنا ان پر قہر برپا کیا ہے اور اتنا ان کو مؤثر اور مکمل جواب دیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اور یہ ناظرین صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کی سلامتی کے اوپر, خود مختاری کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا. ناظرین فی الوقت اتنا ہی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.